على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑی تاخیر کے لیے معذرت چاہتا ہوں. تھوڑا طبیعت بھی ناساز ہے اور صرف آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے 350 کلومیٹر سفر طے کر کے آیا ہوں. اللہ کریم آپ لوگوں کے ماہ مبارک کے روزوں کو، افطاریوں کو، سحر کو اللہ قبول فرمائے اور بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے اللہ آپ کو عطا فرمائے. رمضان المبارک کے ماہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی مغفرت کروا لینا، اپنی بخشش کا سامان کروا لینا، اپنی جہنم سے خلاصی کا سامان کروا لینا، کیونکہ آدھا رمضان قریب الختم ہو چکا ہے. بالکل 12 سے 13 دن 15 دن کچھ باقی ہیں. غنیمت جان کر اس رب کائنات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، سرنڈر کر دینا، رونا دھونا. ایسے رونا اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسے اولاد بچھڑ جائے تو ماں باپ روتے ہیں. ایسے رونا اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسے کسی کے باپ مر جائے تو بچے روتے ہیں. خوب گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا. پوری زندگیاں ہماری گزر گئیں. کوئی ہم لوگوں میں سے 30 کا ہو گیا، کوئی 40 کا ہو گیا، کوئی 50 اور 60 کا ہو گیا، کوئی تو 70 کے بھی ہوں گے یہاں پر. تو اس وجہ سے عرض یہ ہے کہ ہماری زندگیاں گزر گئیں، لیکن کوئی ایک سجدہ ہم نے رب کو ایسا نہیں کیا جس پر ہمیں یقین ہو کہ یہ خالص اللہ کے لیے تھا. ہم جو سجدے کر رہے ہیں اس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تجھے یہ سجدے کافر نہ بنا دیں اے اقبال، تجھے یہ سجدے کافر نہ بنا دیں اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے. رب کے سامنے جھک رہا ہے تو رب کے سامنے نہیں جھک رہا، کہیں اور ہی ہے. تو اقبال کہتے ہیں تیرا بازار جانا نہیں، تیرا مارکیٹ میں جھوٹ بولنا نہیں، تیرا جو ہے بازار میں لوگوں کو لپا ڈپی کرنا نہیں، اور ہمہ قسم کی کفریات یا شرکیات بن کر بک کر نہیں، بلکہ کہا تجھے تیرے سجدے. سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ بولو نا پیارو، سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ اللہ کو سجدہ ہوتا ہے. وہ بھی علامہ اقبال جیسی شخصیت، وہ فرماتے ہیں کہ تجھے تیرے سجدے کافر نہ بنا دیں اے اقبال، تجھے تیرے سجدے کافر نہ بنا دیں اے اقبال، کہ تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے. اسی لیے عزیزو، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ نا تو تھوڑا اس بات کا بھی خیال کرنا کہ اے انسان، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنا، اے انسان، کیا تیرے پاس کوئی ایسا بھی سجدہ ہے جو تو نے اس رب کے سامنے کیا ہو اور وہ بغیر ضرورت کے ہو، بغیر حاجت کے ہو، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ سجدہ کر رہا تھا تاکہ سجدے کے بعد مزدوری لے لوں؟ سجدے کے بعد کیا لے لوں؟ مزدوری لے لوں. علامہ اقبال خود فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے ایک شعر کا. علامہ اقبال فرماتے ہیں، اے رب کریم، میں جو تجھے سجدے کر رہا ہوں وہ سجدوں کا خیال ایسے آتا ہے میں صرف مزدوری کر رہا ہوں، بندگی نہیں کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ مزدوری کر رہا ہوں. کیونکہ آدمی محنت کرنے کے بعد پھل مانگتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، صاحب صبح سے محنت کی ہے کچھ دے دو. ہم لوگ بھی جو ہے نمازیں اس وجہ سے پڑھتے ہیں، سجدے اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ نماز کے بعد ہم کو مزدوری چاہیے. اللہ سے مانگنے میں خرابی نہیں ہے، لیکن سجدہ اس لیے کرنا کہ مجھے مل جائے. آپ لوگ کہیں گے کہ صاحب ایسا بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ بالکل ہم اسی لیے کرتے ہیں. ذرا اپنے آپ پر غور نہیں کیا ہم نے کبھی؟ ذرا اپنے آپ پر غور کرو تو پتہ چلتا ہے کہ ہم مزدوری کی جیسے ہی سجدے کرتے ہیں. ورنہ آپ نے 20 لوگوں سے یہ نہ سنا ہوتا کہ وہ یہ کہتے ہیں کب سے کی نمازاں پڑھ رہا ہوں، منگ رہا ہوں، دے رہے نہیں ہوں. سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟
20 لوگ بولتے ہیں نمازاں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، زکاتاں دے رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، عمرے کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، دے رہے نہیں۔ تو نے جو کی ہے نا وہ مزدوری ہے۔ سجدہ اگر کیا ہوتا تو سجدہ کیا ہوتا تو جنت سے کھانے منگوا لیتا، تو سجدہ کیا ہوتا غیب سے روزی منگوا لیتا، تو نے سجدہ نہیں کیا رب کو۔ صحابہ نے سجدہ کر کے اپنے مردوں کو زندہ کر لیا تھا، صحابہ نے سجدہ کر کے کھانے کا انتظام، پانی کا، ان کو مطلب نہیں تھا کہ وہ بھیجے نہ بھیجے، وہ کرتے تھے ایسا کہ رب کو خود رحم آ جاتا تھا کہ یہ میرا بندہ ہے آج کمانے گیا نہیں ہے، میرا دروازہ چھوڑتا نہیں ہے، بیچارہ کھائے گا کیا، خود کسی کے دل میں ڈال دیا یا جس طریقے سے بھی پہنچا دیا، بہرحال گھر کی روزی گھر پہنچ گئی۔ اسی لیے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو سجدہ کر رہے ہو، یہ سجدہ اللہ کے واسطے خالص کر کے کرو۔ ہم لوگوں نے اللہ کو جو ہے نا ایک باس کی شکل میں دیکھا ہوا ہے اور خود کو امپلائیز کی شکل میں دیکھا ہوا ہے کہ بس وہ بول رہا ہے ہم کر رہے ہیں، کچھ ہمارا کو اس کا رزلٹ اور نتیجہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بال کھال، ہمارے دل جگر گردے کلیجی پھیپڑا اور ہماری پرت پرت کے مالک ہیں، وہ ہماری پرت پرت کے بنانے والے ہیں۔ وہ ہمارے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ ان کے حکم سے دوڑ رہا ہے، وہ خون ان کا ہے۔ ہمارے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے ہمارا نہیں ہے، ان کا ہے۔ ہمارے وجود کے اندر جو اعضاء و جوارح اپنا ورک کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، وہ میرے نہیں ہیں، ان کے ہیں۔ اس لیے ان کے حکم کی مان رہے ہیں، ان کے حکم کی سن رہے ہیں۔ اگر آپ کے ہیں تو آپ آئینے کے سامنے جا کے اپنے داڑھی کے بال پکڑ کے بولو کل سے وائٹ نہیں ہونا، تو کل سے بولو نا جی، کل سے وائٹ نہیں ہونا۔ سنتے کیا؟ دیکھو میرے رہتے تو میری سننا تھا، نہیں سننا تھا؟ ارے بولو میرے رہے تو کیا کرنا؟ میری سننا۔ کس کی سن رہے لگا؟ اللہ کی سن رہے۔ ان کالے رہو وہ تو کالے رہتے، انہیں وائٹ ہو جاؤ وہ تو وائٹ ہو جاتے۔ تم یہ میرے جسم میں ہیں، بندگی اس کی کر رہے ہیں۔ گھٹنے درد ہوتے ہیں، گھٹنے کبھی بول کر دیکھو، گھٹنے تو آپ ہی کے ہیں نا۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ گھٹنے میرے ہیں تو اپنے گھٹنوں کو بول کر کے دیکھو صاحب کیوں درد ہو رہے ہو، کل سے درد ہونا بند ہو جاؤ، بند ہوں گے؟ ارے بول دو نا پیارو، اگر آپ کے ہوتے تو آپ کے سنتے نا، آپ کے ہوتے تو آپ کے سنتے، یہ آپ کے نہیں ہیں، اس کے ہیں۔ انہوں بولے درد ہو جاؤ تو درد ہوتے، انہوں بولے درد بند ہو جاؤ وہ تو بند ہو جاتے۔ تو میرے جسم میں ہیں لیکن عبادت اس کی کر رہے ہیں، اطاعت اس کی کر رہے ہیں۔ میں ایک ایسا نالائق ہوں، ہم سب اپنے آپ کو مخاطب کرنا، میں ایک ایسا نالائق ہوں کہ میں ایک اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، ورنہ میرے وجود کا ہر پارٹ اس کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، میرے وجود کا ہر پارٹ اس کی اطاعت میں لگا ہوا ہے۔ عزیزو خدا کا واسطہ یہ جان لو، کائنات کا ہر ذرہ میرے علاوہ اس کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہ میرے علاوہ جن سے تم امیدیں باندھتے ہو، میرے علاوہ جن سے تم امیدیں باندھتے ہو، میرے علاوہ جن سے تم امیدیں باندھتے ہو، وہ لوگ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے اوپر جو پرت ہے اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ کھجور آج جب افطار کرو نا، جب وہ کھولو تو کھجور کے اوپر ایک وائٹ پدر رہتی، پدر بالکل پتلی، ایسا دیکھو تو ادھر سے ادھر دکھتا ہے، بالکل پتلی پدر ہوتی ہے۔ وہ پدر کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ بھی مثالیں کیا ٹاک ٹاک کے دیے صاحب۔ وہ اللہ ہی کی شان ہے، ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے، ان کو وہ اسٹائل ان کو ہی سہاتا ہے، کیونکہ ہر چیز ان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ خالی آسمان و زمین کے مالک نہیں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہیں اس کے بھی مالک ہے، جو کچھ زمینوں میں ہیں اس کے بھی مالک ہے، کیونکہ دونوں کا دعویٰ اللہ نے کیا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ملکیت بھی اللہ کی ہے، اور وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمان اور زمین ہے وہ بھی اس کا ہے، اور جو آسمانوں میں ہیں وہ بھی اس کا ہے، جو زمینوں میں ہیں وہ بھی اس کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا جو تم کھجور کھاتے ہو اور کھجور کی گٹلی کے اوپر وائٹ پدر ہوتی ہے، اب اللہ اٹھائے جھپ بل کے کھا لیتے جانور کھائے سر کا، کب تو بھی خیال سے کھانا، یہ میں جو کھا رہا ہوں یہ جو ہے رزق ہے، اس کے پیچھے رازق ہے، میں مرزوق ہوں، خیال ہی نہیں رہتا۔ ہمارے دادا حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے کھاتے ہوئے کھلانے والے کا شعور رہنا، پیتے ہوئے پلانے والے کا شعور رہنا، دیکھتے ہوئے دکھانے والے کا شعور رہنا، سوتے ہوئے سلانے والے کا شعور رہنا، اٹھتے ہوئے اٹھانے والے کا شعور ہونا۔ ہر چیز جو تم کر رہے ہو اس کے کرانے سے کر رہے ہو، قسم خدا کی اس کی چاہت ختم ہو جائے، جو تم مر رہے ہو وہ بھی اس کی مرضی سے مر رہے ہو، اس میں ممید کی تجلی سے مر رہے ہو،
اس میں بصیر کی تجلی سے دیکھ رہے ہو، اس میں سمیع کی تجلی سے سن رہے ہو، اس میں کلیم کی تجلی سے بول رہے ہو، اس میں قدیر کی تجلی سے ہاتھ اور پاؤں میں حرکت دے رہے ہو۔ اپنے جسم کو جو تم نے جمع کیے رکھا ہے، یہ جسم جمع نہیں ہے، اللہ کے اس میں جامع کی تجلی کا مظہر ہے، اللہ کے اس میں جامع کی تجلی کا مظہر ہے۔ یہ جو ہڈیاں ٹوٹی ہوئی بھی، یہ ہڈیاں پورے الگ الگ ہیں نا، پارٹس اس کے، یہ ادھر سے الگ اینگل، یہ ادھر سے الگ اینگل، یہ ادھر سے الگ اینگل، یہ جتنے اینگل ہیں یہ ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی ہونے کے بعد بھی جمع ہیں۔ یہ ٹوٹا ہوا ہونا اس میں قہار کی تجلی ہے، اور جڑا ہوا ہونا جبیرہ سے اس میں جبار کی تجلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پورے تجلیات کا مرکز ہے بن۔ آپ کبھی جو ہے نا اوپر سے دیکھتے ہیں تو آپ کو لائٹ کے کھٹکے کتنے کلین اور صاف نظر آتے ہوتا ہے نا، لیکن جیسا ہی آپ اس کے اسکرو کھولو تو اس کے پیچھے وائروں کا اتنا گچھا نکلتا ہے۔ ارے بولو، دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ وائر ہوتے ہیں نا، وائروں کا اتنا گچھا پیچھے سے نکلتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، سامنے سے تو اتنا اچھا نظر آ رہا تھا، اس کے پیچھے اتنا وائروں کا گچھا ہے کیا بھائی، اتنے گیچیاں ہیں کیا بھائی، وہ دیکھ کے آدمی کو ٹینشن ہو جاتا۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں کے ہر حرکت کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں، تجلیات کا نور ہے، جس کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں۔ بہت تجلیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ایسے ہی نہیں چل رہی زندگی ہماری۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی، بڑا کرم، بڑا انعام، بڑا نور ہمارے پیچھے کار فرما ہے، ورنہ ہم حرکت نہ کر پاتے۔ وہ ایک حکم دے دے کہ بھائی تو اس کا خالی ایک اسکرو ڈھیلا ہو گیا، آدمی جو ہے نا خلاخن کو جو ہے نا پاخانہ سمجھ کے دور ہٹا دے، اور جو ہے پاخانے کو خلاخن سمجھ کے کھا لے۔ ہوتا ہے ایک اسکرو ڈھیلا کر دیا، کام ختم۔ اچھے خاصے تھے نا جی، کلیج اچھا بات کر رہے تھے نا، خالی ایک تجلی کا کچھ حصہ رکا تو یہ حالت ہے۔ اللہ کے پورے کنیکشن کٹ کر دیا اللہ میں، تو کیا ہوئیں گا ہمارا تمہارا؟ اور حالت یہ ہے کہ مریں گے بھی تو اس کے احسان سے، کیونکہ وہ اس میں ممید کی تجلی ڈالتا ہے تو مرتے ہیں، وہ اس میں حی کی تجلی ڈالتا ہے تو جیتے ہیں، وہ اس میں علیم کی تجلی ڈالتا ہے تو سوچتے ہیں، وہ اس میں قدیر کی تجلی ڈالتا ہے تو حرکت کرتے ہیں۔ حیات اس کی، علم اس کا، ارادہ اس کا، قدرت اس کی، سماعت اس کی، بصارت اس کی، کلام اس کا، سب اس کا ہے، ناٹکاں اپنے سب اس کا ہے، بولو نا، ناٹکاں اپنے ہیں۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے اللہ والے، حضرت مچھلی والے کمال اللہ شاہ صاحب یا حسن شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا، تیرا تجھ کو دینے میں کیا جاتا ہے میرا۔ ناٹکاں کر رہا، آنکھ ان کی ہے، انہوں اس پہ بصیر کی تجلی نہ ڈالے تو 2 منٹ میں اندھا ہو جائے، 2 سیکنڈ میں اندھا ہو جائے۔ جب آدمی کھٹکا بند کرتا ہے، سوئچ بند کرتا ہے، لائٹ بند ہو جاتی ہے، کرنٹ کی پاسنگ بند، روشنی بند۔ ایسے ہی اللہ کا نور بند، آنکھ بند، اللہ کا نور بند، کان بند، اللہ کا نور بند، دل بند، اللہ کا نور بند، حرکت بند، اللہ کا نور بند۔ اس میں حیات کی تجلی بند کر دیے تو صرف بول کے سو جاتے ہیں آپ، جو سوئے نا اس کو اس میں ممید کی تجلی بولتے، جو ہمیشہ کے واسطے آپ سو گئے تو وہ جو ہے اس میں ممید کی تجلی ہے وہ۔ تو عزیزو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم لوگ، اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، وہ ہم ان کو جو سجدے کر رہے ہیں وہ کوئی مزدوری کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اس رب کے سامنے احسان مندی میں جھک رہے ہیں، اس رب کے سامنے احسان مندی میں جھک رہے ہیں۔ جب کوئی احسان بہت زیادہ احسان کرتا ہے تو ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی اس سے بھی زیادہ احسان کرتا ہے تو اس کے سامنے جھک جاتے، کوئی بہت ہی زیادہ احسان کر دے تو پھر لم لیٹ ہو جاتے ہیں، ڈنڈوت کر دیتے ہیں۔ یہی صفت یہاں بتائی گئی ہے، اللہ کے سامنے بندہ کھڑے ہوتا ہے عاجزی سے، انکساری سے، اللہ کے احسانات کو یاد کر کے، مولا کتنا کرم، تو نے بال دیے، کھال دیے، جسم دی، جان دی، روح دی، آنکھیں دی، کان دیے، ناک دیے، رگو ریشے کو سیدھا کیا، اور آپ نے اس میں روح رکھی، اس کے اندر جان رکھی، اور اس کو جو ہے آپ نے اپنی طرف چلنے والا بنایا۔ بہت سارے انعامات اور احسانات یاد کر 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 کے بندہ جو ہے ان کے احسانات کے تلے دب جاتا ہے، تو رکوع کرتا ہے، احسانات کا بوجھ دب جاتا ہے تو وہ ٹھہر نہیں پاتا، وہ جھک جاتا ہے، وہ جھک جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو جو ہے رحم کھاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ سمیع اللہ کے معنی کیا ہے؟ ارے بولو نا پیارو، اتنا تو پڑھا ہی ہوگا نا آپ لوگوں نے۔ سمیع اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ نے سن لیا جو تو نے کہا، اللہ نے سن لیا، سنیں گے نہیں، سنتے ہوں گے نہیں، مستقبل میں سنیں گے نہیں، اللہ کہہ رہے پاسٹ ہو گیا، سن لیا میں نے جو تو نے کہا۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر۔ جب وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، رب کے احسانات کو اتنا یاد کر کے کہتا ہے اللہ اتنے احسانات ہیں آپ کے سامنے جھکا، اور اب آپ ایک اور احسان کر دیے کہ اس عاجز کی، کمزور کی، نالائق کی، گدھے اور بے وقوف کی بات آپ نے مان لی، آپ نے میری بات سن لی، اتنا آسان تھا آپ کو منانا یہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی فرط جذبات میں، محبت میں گرفتار ہو کر جو سجدے میں گرتا ہے، وہ سجدے میں نہیں گرتا، رب کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ کس کے قدموں میں گرتا ہے؟ بولو نا پیارو، رب کے قدموں میں گر جاتا ہے۔
اب جو رب کے قدموں میں ہوں بول کر تصور سے سجدہ کرا انہیں اٹھ سکتا کیا؟ آپ اللہ کے واسطے کر رہے، مزدوری کے واسطے کر رہے، اپنا سجدہ ڈبک ڈبک خلاص. تم تت اللہ، یہ سجدہ ہم لوگوں کا ہے، یہ نماز ہم لوگ، ڈچے مارنا اڑ جانا، نہ احساس شعور کہ ہم کس کے سامنے جھک رہے ہیں، نہ یہ احساس اور شعور کہ ہم کس مالک کے سامنے کھڑے ہیں، نہ یہ احساس اور شعور کہ وہ میرا رب ذوالجلال جو کائنات کی ساری طاقتوں کا تنے تنہا بادشاہ اور خالق و مالک ہے، آسمانوں کا مالک وہ، زمینوں کا مالک وہ، ستاروں کا مالک وہ، سیاروں کا مالک وہ، ہواؤں اور فضاؤں کا مالک وہ، لوح و قلم کا مالک وہ، عرش و کرسی کا مالک وہ، جنت اور دوزخ کا مالک وہ، اور اس قسم کی طاقتوں کا حامل، ایسی طاقتوں کا حامل کہ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے آسمان جس کی تنابیں تم کبھی ناپ نہ سکے، تمہارے اسپیس شپ اور تمہارے جیٹ پلینے اور فلاں پلینز اور ایسے پلینز، ایسی راکٹیں جو اسپیڈ آف لائٹ کی رفتار سے دوڑتی ہیں، وہ بھی آج تک ہمارے آسمانوں کو چھو نہ سکے. ارے چھو لیا ہے کیا؟ بولو نہیں چھوا ہے، اور 10 ارب خرب سال بھی پہنچ جائیں گے نہیں چھو سکیں گے. نہ اس دنیا کا کنارہ مل سکا، نہ اس کی تنابیں آج تک مل سکی، نہ اس کے کناروں تک آج تک پہنچ سکے. وہ رب کہتا ہے یہ جس آسمان کو تم دیکھ رہے ہو، یہ آسمان کو قیامت کے دن مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ ساتوں آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لوں گا. کیا طاقتور اللہ، کیسا جبار اور قہار، کیسا ذوالجلال ہے ہمارا مالک. اور ہم اس کے مقابلے میں لنڈے کے فقیروں کو اس کے مقابلے میں کھڑا کرتے نہیں. صاحب آپ کرنے والے، صاحب کوئی کچھ نہیں کرنے والا ہے، اللہ کرنے والے ہیں، ان کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ تم جن کو شریک ٹھہراتے ہو نا، میرے ساتھ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، میرے مقابلے میں تم جس کو ٹھہراتے ہو شریک، میں تو آسمانوں کا بھی مالک ہوں، میں تو زمینوں کا بھی مالک ہوں، میں ستاروں اور سیاروں کا بھی مالک ہوں، میں گیلیکسیز کا مالک ہوں، میں پلوٹو کا مالک ہوں، میں ملکی وے کا مالک ہوں، میں کلسٹروں کا مالک ہوں، میں جو ہے نا چاند اور سورج کا مالک ہوں، میں لوح و قلم کا مالک ہوں، میں سیاہ و سفید کا مالک ہوں، میں رات اور دن کا مالک ہوں، میں جنت اور دوزخ کا مالک ہوں. یہ جو تم آسمان دیکھ رہے ہو اس کا بھی مالک ہوں، جو کچھ آسمان میں دیکھ رہے ہو اس کا بھی مالک ہوں، جو زمین دیکھ رہے ہو اس کا بھی مالک ہوں، جو زمینوں میں سے نکلتا ہوا دیکھ رہے ہو اس کا بھی مالک ہوں. پھر یہ جس کو تم میرے ساتھ کھڑا کر رہے ہو، یہ جس کو میرے ساتھ مقابلے میں کھڑا کر رہے ہو، یہ جس کو تم میرے ساتھ مقابلے میں کھڑا کر رہے ہو، میرے علاوہ جا کر ان سے بھیک مانگتے ہو، میرے علاوہ جا کر ان کے سامنے جھکتے ہو، میرے علاوہ ان کو صفات میں ذات میں شریک سمجھتے ہو، میرے علاوہ اس کو آثار اور افعال میں شریک سمجھتے ہو، تو پھر سن لو ما یملکون من خطمیر، کھجور کی گٹلی کے اوپر جو پدر ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے. پوری دنیا والے فقیر ہیں، کنگال ہیں، پوری کی پوری دنیا جو ہے نا اللہ کی بھکاری ہے. اللہ تعالیٰ دیا ہے اس لیے استعمال کر رہے ہیں. ہم فقیر اللہ ہیں، ہم سب کے سب اللہ کے بھکاری ہیں. وہ نہ دیتا ہم اپنی جسم میں جان نہ پاتے، وہ نہ دیتا ہم اپنی آنکھوں میں روشنی نہ پاتے، وہ نہ دیتا ہم اپنے کانوں میں سماعت نہ پاتے، وہ نہ دیتا ہم اپنے جسم میں حیات نہ پاتے، وہ نہ دیتا ہم اپنے بھیجے میں علم نہ پاتے، وہ نہ دیتا ہم اپنے اعضاء و جوارح میں قدرت نہ پاتے، وہ نہ دیتا ہم اپنے جسم میں حرکت نہ پاتے، وہ نہ دیتا تو ہم جی نہیں سکتے، وہ نہ دے تو ہم مر نہیں سکتے. ہمارا جینا اور مرنا اس کے حکم کے آدھین ہے. سب کچھ کائنات میں اس کا ہے، سب کچھ اس کا ہے، سب کچھ اس کا ہے. پھر اس کے باوجود تم جا کر اس کے علاوہ اس مالک کے ذات و صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو. کیسی بدبختی ہے ہم لوگوں کی، کیسی ہم لوگوں کی بدبختی ہے کہ اتنے بڑے اللہ کے سامنے یہ تچھی سی چیزوں کو کھڑا کر کے کہتے ہو یہ بھی کرتے ہیں. ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہمارا ایمان کہاں چلا گیا، ہماری غیرت کہاں چلی گئی، ہماری شرم کہاں چلی گئی. اس رب جلیل کے سامنے یہ نالائقوں کو لے جا کر کھڑا کرتے ہو، اس رب جلیل کے سامنے مورتیوں کو لے جا کر کھڑا کرتے ہو، اس رب جلیل کے سامنے صفات خداوندی کسی اور کے اندر تصور کرتے ہو، اس رب جلیل کے سامنے یہ جو ہے مرنے والوں کو لے جا کر کھڑا کرتے ہو، یہ جا کر جو خبروں میں سو گئے ان کو لے جا کر رب کے ساتھ کھڑا کرتے ہو. رب کہتا ہے تمہارے لوگ، تمہارا یورپ، تمہارا فرانس، تمہارا جرمن، تمہارا USA، تمہارا افریقہ، تمہارا امریکہ، تمہارا لندن، تمہارا جاپان، تمہارا انڈیا، تمہارا پاکستان، جتنے ممالک ہیں 200 400 500 1000 10,000 50,000 جو ہم کو معلوم ہے وہ بھی، جو نہیں معلوم ہے وہ بھی، سب کو اس میں آپ شمار کر لیجئے. پورے مل کر خالی جن سے مانگ رہے وہ نہیں، پورے مل کر کھجور کی ایک گٹلی کے اوپر جو پتر ہے، پتر اس کے بھی تم مالک نہیں ہو. یہ میرا ہے، میرا. اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا ہے، میرا، سب میرا ہے، مجھ سے مانگو. جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، پیارے محبوب نے کہا اللہ سے مانگو پھر جوتا باندھو. کہو ربا میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، آپ مہربانی فرما دے تو باندھ لو. اگر آپ سوچو تو صحیح نا، اگر رب نہ چاہے تمہارے انگوٹھی کی اور انگلی کی شہادت کی انگلی کی طاقت ختم کر دے تو اس کے بعد تسمہ باندھ کر بتا. تیرے ہاتھوں کو فالج مار دے 1 سیکنڈ کے اندر، وہ اس میں خدیر کی تجلی اٹھا لے تو پھر اس کے بعد تو جوتے کا فیتہ باندھ کر دکھا. تو یہ کہتا ہے میں جوتا نیا خرید لوں گا.
اگر وہ تیرے پاؤں میں سے طاقت اس میں خدیر کی تجلی ہٹا لے تو پھر اس کے بعد جوتے میں پیر ڈال کر بتا. نہیں پیارو، نہیں پیارو، ہم ہر لمحہ اس کے محتاج. یہ رمضان کا بابرکت مہینہ، مغفرت طلب کر لینا اللہ سے، مغفرت طلب کر لینا اللہ سے. پیارے محبوب نے، سنو یہ ایک بات سن لو، میں اس کے بعد بات ختم کر رہا ہوں. پیارے محبوب نے رمضان المبارک کے مہینے میں، ہاں اللہ اکبر، جبریل امین علیہ السلام کی بد دعا ہے اور حضور کی آمین ہے، حضور کی آمین ہے. جبریل کی بد دعا ہے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے، جبریل نے بد دعا دی، جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرائے، جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرائے، اللہ کی اس پہ لعنت ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہہ کر مہر لگا دی ہے. کبھی روئے ہیں، تنہائی میں روئے ہیں، اللہ کے حضور میں آنسو گرائے ہیں، اس رب کو منانے کی کوشش کی ہے. ربا 30 سال سے تیرا باغی ہوں، 30 سال سے تیرا طاغی ہوں، 30 سال سے تیرا مجرم ہوں، 30 سال سے تیرا کھایا پیا سب کچھ تیرا کرتا رہا، تیرے سامنے جھکا بھی تو اپنی ضرورتوں کے لیے جھکا. ربا معاف کر دے. رمضان میں گزشتہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے ہوں گے، اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں، وہ دیکھ کر بھی ہم کو خیال نہیں آ رہا. آئندہ رمضان میں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے پتہ نہیں، اس کے باوجود بھی اس رب سے معافی مانگنے میں دیر کرتے ہو، اس رب کے سامنے جھکنے میں پریشانی ہوتی ہے، اس رب کو سجدہ کرتے ہوئے حیا آتی ہے. عزیزو، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اس رمضان میں نا اللہ کو منا لینا، اس رمضان میں اپنے اللہ سے دوستی کر لینا، اپنا تعلق اس رب کے ساتھ جوڑ لینا جو رب پورے جہاں کا پالنہار ہے، تنہا پورے برہمانڈ کا خالق و مالک ہے، پورے برہمانڈ کا تنہا خالق و مالک. اس کے علاوہ کوئی نہیں جو تمہاری دعائیں سن سکے، تمہاری حاجتیں پوری کر سکے، تمہاری ضروریات پوری کر سکے. سن لو پیارو، سن لو، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں. آپ محبت کرتے ہیں، مجھے یہاں بٹھا رہے ہیں، آپ نیچے بیٹھ رہے ہیں، آپ لوگوں میں ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے، سووں لوگ ایسے ہوں گے جو مجھ سے بڑے بھی ہوں گے عمر میں. ادب کے خلاف ہے اوپر بیٹھنا. آپ علم میں بھی بڑے ہوں گے، تقوی میں بھی بڑے ہوں گے، اعمال میں بھی بڑے ہوں گے، لیکن آپ نے مجھے یہاں بٹھایا ہے تو مجھے سچ کہنا میری ذمہ داری ہے، چاہے آپ کو اچھا لگے چاہے برا لگے. پیاروں، میں آپ سے کہتا ہوں، اپنے رب سے دوستی کرو، اپنے رب سے تعلق بنا لو، اپنے رب سے اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، اپنے رب کے سامنے 2 قطرے آنسو کے گرا لو. میرے نبی فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ اللہ کے حضور میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، کوئی بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور اس کے آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ ادھر سے اور ایک قطرہ ادھر سے، رسول اللہ کہتے ہیں مثل راس الذباب، مثل راس الذباب، مثل راس الذباب، مثل راس الذباب. ہائے میں آپ کی رؤوفیت اور رحیمیت پہ کیوں نہ قربان ہو جاؤں. اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا، آپ نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا. ہم کسی گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے، ہم کسی چوہے کے آگے سجدہ کر رہے ہوتے، کسی پیپل اور پتھر کے آگے سجدہ کر رہے ہوتے. ہے محمد الرسول اللہ، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائے، ہمارا مال آپ پر قربان ہو جائے، ہماری زندگی آپ پر قربان ہو جائے. آپ نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا. محبوب فرما رہے کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے اپنے 2 آنسوں کے قطرے گرا دیا. اس کا سائز بھی رسول اللہ بتا رہے ہیں. ہائے، محبت کرنے والا نبی ہو تو پھر ایسا ہونا. بولو نا بھائی، ایسا نبی جو اتنا محبت کرنے والا کہ تمہارے آنکھ سے نکلنے والے آنسوں کا سائز بھی بتا دے. بولو نا، تمہارے آنکھ سے نکلنے والے آنسوں کا سائز بھی بتا دے. کیا بتا رہے ہیں اللہ کے رسول؟ مثل راس الذباب، مکھی کے سر کے برابر. کتنا؟ بولو نا پیارو، مکھی کے سر کے برابر. مثل راس الذباب یخرج من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے نکلنا، اللہ کے ڈر سے نکلنا، اللہ کی محبت میں نکلنا. یخرج من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے 2 آنسو چھم چھم کر کے برس گئے، تیرے گال پہ بہہ گئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یخرج من خشیت اللہ ثم یصیب شیئا من حر وجهه. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا حرمه اللہ علی النار، اللہ اتنا مہربان ہے کہ جہنم کو تم پہ حرام کر دے گا، جہنم کو تم پہ. بولو نا پیارو، اتنی بڑی مہربانی. پھر تھوڑا سا معافی مانگو تو وہ اتنا معاف کرنے کو تیار کہ سارا ہی بھلانے کو تیار ہے. ہائے، نہ ایسا اللہ دیکھا ہے، نہ ایسا نبی دیکھا ہے کائنات میں، نہ ایسا اللہ دیکھا ہے، نہ ایسا نبی دیکھا ہے. ہاں، میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن لوگ رب کو منانے کے لیے گھی کے ڈبے بھی چڑھاتے ہیں. دنیا کے معبودان باطلا کو خدا، جن کو خدا سمجھ کر لوگوں نے بھگوان کا درجہ دے کر، ایشور کا درجہ دے کر بٹھا دیا ہے، ان پتھروں کو منانے کے لیے خالی نہیں منانا پڑتا، گھی کے ڈبے دینے پڑتے ہیں. کیا دینے پڑتے ہیں؟ تاکہ مسکا لگا کر بھگوان کو اپنی طرف پھسلا لیں. ہائے ہائے، یہ بھی کوئی بھگوان ہے؟ ہائے، رب کے سامنے جاؤ،
نہ دودھ پتی کی ضرورت، نہ ادھ بتی کی ضرورت، نہ کچھ ضرورت، نہ کیا ضرورت. کیسا مہربان اللہ ہے. خالی جاؤ اس کے سامنے ماتھا رکھو، اس کے دیے ہوئے آنسوؤں میں سے 2 آنسو گرا دو. محبوب کبریا، کائنات کے سرتاج، گنبد خضرا کے مکین، جالی مبارک میں آرام فرمانے والے، نبی رحمت، شفیع اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھ لو نا بھائی. مجھ سے دشمنی ہوگی تو ہوگی، رسول اللہ سے کاہے کی دشمنی. محمد الرسول اللہ پڑھیں تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. کائنات کے سرتاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیا کہنے، کیا قربان کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک سجدہ کر اور جھک جا اور اللہ کے سامنے 2 آنسوں کے قطرے گرا لے، 2 آنسوں کے قطرے گرا لے. پیچھے کا سارا ہی معاف، پیچھے کا سارا ہی معاف. اس کے دیے ہوئے آنسوں اس کے سامنے گرا لو، اس کی خشیت سے گرا لو، تمہارے چہرے پر بہہ پڑے. اللہ کہتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں الا حرمہ اللہ علی النار. گناہ معاف ہو گیا لیکن حقوق العباد باقی ہے. گناہ معاف ہو گیا، حقوق العباد باقی ہے. آپ نے جو غلطی کی تھی نا، اللہ نے وہ معاف کر دی. جو حق باقی ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے. آپ نے کسی کا پیسہ لیا تھا، توبہ کر لیا، آپ اس کو بول رہے میں تو اللہ سے صلح کر لیا صاحب، پیسے نہیں ملیں گے. ایسی توبہ نہیں ہوتی پیارو. ہاں، آپ نے کسی کو تماچا مارا، تماچا کہتے ہیں، بھیری بولتے ہیں آپ لوگوں کے پاس. ایک تماچا آپ نے کسی کو رسید کر دیا، بیچارے کا گال لال ہو گیا، آپ آگے احساس ہو گیا کہ گناہ کر دیا ہوں، نہیں مارنا چاہیے تھا، مار دیا. اب آ کر آپ 100 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے رو رو کر دعا کریں گے، دعا قبول نہیں ہوگی. دعا قبول بولو نا پیارو. خون کے آنسوں بھی رو لیں گے، دعا قبول نہیں ہوگی. آپ جا کر اس کو سوری بول دیجئے، وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کے برابر وہ ساری ہے. آپ نماز نہ پڑھو، نفل نماز کی بات کر رہا ہوں. صلاۃ التوبہ 100 رکعت نہ پڑھو، صلاۃ التوبہ 100 رکعت نہ پڑھو، کوئی بات نہیں. صلاۃ التوبہ 100 رکعت نہ پڑھو، کوئی بات نہیں، لیکن جس کا حق ہے اس کو ادا کر دو، اللہ اس کو معاف فرما دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کا فہم نصیب فرمائے. اور جو دیری ہو گئی اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. بڑی دور سے آپ کے لیے آیا ہوں تو کچھ باتیں اللہ رسول کی آپ کو سنانے کا دل کیا. 400-500 کلومیٹر سے آیا ہوں، طبیعت بھی ناساز ہے، اس کے لیے آپ لوگ بھی مجھے معاف کر دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما لے.